یہ اصل میں سرکولر ابھی تو خیر کینیڈا کی جماعت کو موصول ہوا ہے اور امید ہے کہ باقی ممالک میں بھی شیئر کیا جائے گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ سرکولر آپ اوپر لے کے جائیں، کیونکہ ہاں جی اچھا، اس میں سب سے پہلی بات، اس کو آپ میمورینڈم کو آپ اوپر کر دیں نا، میں چاہتا کہ اردو والا پارٹ بھی سارا کا سارا آ جاتا کہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ کیا، یہ 5 چینلز کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ انہی 5 چینلز میں سے ایک پر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ہم نے جماعت احمدیہ کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اس لیے اب خلیفہ جو ہے وہ احمدیوں کو ان چینلز پر ہی جانے سے روک رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ نوٹ کر لیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنیسر العزیز کو باقاعدہ احمدیوں نے ہی خطوط لکھ کر درخواست کی تھی کہ یہ فحش اور بازاری اینٹی احمدیہ یوٹیوب چینلز ہیں، ان پر احمدیوں کو جا کر بات کرنے سے روکا جائے۔ احمدیوں نے باقاعدہ یہاں تک لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اتنی گندی اور بیہودہ ویڈیوز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، خلفۂ جماعت احمدیہ اور جماعت کی جو خواتین مبارکہ ہیں ان پر بنائی ہیں کہ ان بدبختوں سے تو اصولی طور پر گفتگو بنتی ہی نہیں ہے۔ اور جن احمدیوں نے حضرت صاحب کو خطوط لکھے تھے ان میں ایک میں بھی شامل ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے، میں نے یہی چینلز لکھے تھے۔ ان تمام چینلز کے متعلق جو بازاری اور فحش ویڈیوز بناتے ہیں، اطلاعات دینے والے ہم احمدی ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق ہوئی ہے، باقاعدہ چیک کروایا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ سرکولر آیا ہے۔ ابھی اس کا آغاز کینیڈا سے ہوا ہے، انشاءاللہ ہمارے ہاں بھی آتی ہوگا۔ تو ایسے حضرات جو احمدی نہیں ہیں، ہمارے خلاف بازاری اور فحش ویڈیوز نہیں بناتے، اور ان کے اینٹی احمدیہ چینلز ہیں، ان سے تو کبھی کسی احمدی جو ہے کو بات کرنے سے نہیں روکا گیا جماعت کی طرف سے، اور نہ ہی کسی احمدی نے ایسے آدمی کے متعلق حضرت صاحب کو کبھی لکھا ہو کہ جی اس کا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر یہ گندی بازاری فحش ویڈیوز بناتا ہے، اس لیے احمدیوں کو روکا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اینٹی احمدیہ یوٹیوب چینلز اب 2 طرح کے ہو گئے، ایک وہ جس پر فحش اور بازاری مواد موجود ہے، دوسرے وہ ہیں جن پر نہیں موجود۔ تو جن پر نہیں موجود ان کے متعلق تو کبھی کسی احمدی نے حضرت صاحب کو نہیں لکھا، اس لیے یہ تاثر سرے سے ہی دھوکہ دہی ہے کہ ان لوگوں کے پاس گویا کوئی ایسے دلائل ہاتھ آ گئے ہیں کہ اب احمدیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بڑے جھوٹے تھے۔ اصل وجہ ان کا بازاری پن ہے جو ان کی ویڈیوز اور ان کے تھم نیلز سے ظاہر ہے، اس لیے احمدی حضرت صاحب کو لکھنے پر مجبور ہوئے۔ بلکہ مجھے تو جری اللہ بھائی نے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ انہوں نے انہی میں سے کسی سے درخواست کی تھی کہ وہ فحش مواد اپنے چینل سے ہٹا لے، تو جری بھائی اس سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ان 5 چینلز میں 2 بریلویوں کے چینلز ہیں، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ایک وقت تھا جب ہم احمدی سمجھتے تھے کہ ہماری بدترین بازاری مخالفت کرنے والے دیوبندی ہیں، لیکن ان 2 بریلوی چینلز نے دیوبندیوں کو بھی فحش بازی میں مات دے دی ہے۔ یہ ان اینٹی احمدیہ چینلز چلانے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں پیدا ہوئے، ورنہ ان کے چینلز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلے ہوتے، اور ایسی ہی بازاری اور فحش ویڈیوز بنا کر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کے خلاف اپنے یوٹیوب چینلز پہ چلائی ہونی تھی۔ خلفائے راشدین کے خلاف یہ گندی گندی ویڈیوز بنا رہے ہوتے۔ ہم نے جو مورخہ 2 جنوری سن 2022 کو جو مفصل پروگرام کیا ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالی عنہ، اور آقا و مولا افضل الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب پہ جو ہونے والے جنسی اعتراضات کے منہ توڑ جواب دیے گئے ہیں۔ اس پروگرام کی جو سب سے پہلی تقریر تھی وہ مکرم مسلم احمدی صاحب آف کینیڈا نے اپنی اس تقریر میں تفصیل سے حوالہ جات دکھائے تھے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان غیر احمدی مسلمانوں نے ان نبیوں کو بھی نہیں بخشا جن پر ان کا ایمان ہے۔ اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں تو جو کچھ ان کی کتب میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں، تو انہیں تو یہ اعلان کر کے وہ حوالے دکھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بے شمار انبیاء کا منکر ہو جانا چاہیے۔ ان اینٹی احمدیہ یوٹیوب چینل چلانے والوں کو تو اعلان کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اور اس کے بعد تو ان کی توپوں کے رخ قرآن، اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے چاہیے، جنہیں سیرت المہدی میں یہ پڑھ کر موت پڑ جاتی ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی صحابیہ ان کی ٹانگیں دباری تھی، انہیں پھر یہی موت اپنی تفاسیر میں پڑھ کر کیوں نہیں پڑتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ حضرت زینب کو بے لباس نہاتا دیکھ کر عاشق ہو گئے تھے اور زید سے طلاق دلوا کر شادی کر لی تھی۔ انہیں اپنی کتب میں یہ پڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی زلیخا کے ساتھ بدی کا ارادہ کر لیا تھا، کیوں موت نہیں پڑتی؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے معیار ہی دوہرے اور منافقانہ ہیں، اور اسی لیے ہم احمدی کہتے ہیں کہ یہ ان غیر احمدی مسلمانوں کی جو ہمارے بڑوں کے متعلق گندی باتیں کرتے ہیں، خوش قسمتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں پیدا ہوئے، ورنہ آج ان کے چینلز پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جو جن نبیوں کو باقی مسلمان مانتے ہیں ان کی شامت آئی بھی ہوتی۔ اب ان کے پیچھے چلنے والے مکرم مسلم احمدی صاحب کی تقریر سنیں اور جا کر ان بازاری باتیں کرنے والے اینٹی احمدیہ چینلز کے گریبان پکڑیں کہ جو بکواس تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ایسا تو احمدیوں کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، بس تمہارا تو مرزا صاحب اور خلفاء اور ان کی خواتین کے خلاف گندی باتیں کرنا بنتے ہی نہیں ہے۔
یہ اپنے ان بڑوں کی کتابوں پہ 295 کا پرچہ کیوں نہیں کٹواتے؟ یہ ان کتابوں کو بین کیوں نہیں پاکستان میں کرواتے؟ ان کے خلاف جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ ان کتابوں کے اوپر جن بزرگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں حضرت اور رحمت اللہ علیہ، ان کو کیوں نہیں پارلیمنٹ کے ذریعے سے دار اسلام سے خارج کرا دلواتے؟ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ پکے منافق ہیں۔ ابھی تو ہم نے حوالے بچا کر رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس انتظار میں کہ یہ کب ہمارے مرخت 2 جنوری والے پروگرام کا کوئی جواب دینے کی جرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اتنے کوئی جوتے کھائیں گے، اگلے اتنے جوتے کھائیں گے کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی یہ اپنے چینل سے ہمارے بڑوں کے خلاف فحش ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اور جماعت احمدیہ تو ان خرافات کو مانتی ہی نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے متعلق خود ان ہی غیر احمدیوں کی تفسیروں میں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ امید ہے کہ احباب جماعت کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو سرکولر ابھی کینیڈا میں آیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان دو کوڑی کے چینلوں نے کوئی ایسے لاجواب دلائل پیش کر دی ہیں کہ جن کے نتیجے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ اس کی واحد وجہ ان چینلز پر فحش مواد کی موجودگی ہے۔ اسی لیے سرکولر کا آخر دکھائیں ذرا، سب سے آخر میں۔ آپ بات کنٹینیو کریں، میں دکھاتا ہوں، بات کنٹینیو کریں، میں دکھاتا ہوں۔ جی، اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے کائنڈلی انفارم ممبرس آف یور جماعت ٹو فالو دا گائیڈنس اینڈ ریفرین فرام انگیجنگ ود سچ اوپوننٹس آن سوشل میڈیا۔ اب یہاں پہ جن کو انگلش آتی ہے سچ اوپوننٹس آن سوشل میڈیا کہا ہے، آل اوپوننٹس آن سوشل میڈیا نہیں کہا، اس لیے یہ تاثر غلط ہے کہ بات کرنے سے منع کیا گیا۔ بات بالکل کریں لیکن جو گندی بازاری اور فحش حرکتیں کرتے ہیں ان سے بات کرنے سے منع کیا گیا۔ سب سے آخر میں آ جائیں، یہ دیکھیں ایکشن، اور آئیں اوپر، اس کو اور اوپر لے کے آئیں۔ ہاں جی، کائنڈلی انفارم ممبرز آف یور جماعت ٹو فالو دا گائیڈنس اینڈ ریفرین فرام انگیجنگ ود سچ اوپوننٹس آن سوشل میڈیا۔ سچ اوپوننٹس، ایسے مخالفین، نہ کہ آل اوپوننٹس۔ لہٰذا یہ سرکولر بالکل کلیئر ہے۔ قرآن حکیم میں تو خود آتا ہے کہ ان محفلوں سے اٹھ کے چلے جاؤ جہاں پہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی محفل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جائے وہاں پہ کیوں کوئی جائے؟ کسی محفل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان چپڑ کناتیوں کے پروگراموں میں آپ نے جا کے کرنا کیا ہے؟ جن کی گندی ویب سائٹ، جن کے گندے چینلوں کے اوپر ہماری خواتین کے بارے میں گندی گندی ویڈیوز ہیں، آپ نے ان چپڑ کناتیوں سے جا کے کیا بحث کرنی ہے؟ ان کو حوالہ بخدا کریں، ان سے اللہ نبٹ لے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔